السلام علیکم دوستو، ذوق اردو کاوش 26 میں حاضر خدمت ہے۔ دوستو آج ہم استعارہ کے ارکان پڑھیں گے۔ اس کے 3 ارکان ہیں: مستعارلہ، مستعارمنہ اور وجہ جامع۔ دوستو مستعارلہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ چیز یا شخص جس کے لیے کوئی لفظ مستعار یا ادھار لیا جائے۔ مثال کے بعد میرا بیٹا چاند ہے، اب اس میں وہ شخص کون ہے؟ بیٹا ہے۔ بیٹا وہ شخص ہے جس کے لیے ہم کوئی لفظ ادھار لے رہے ہیں، تو جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں مستعارلہ۔ اور کون سا ادھار لے رہے ہیں؟ چاند والا، تو اس کو ہم کہتے ہیں، تو بیٹا کیا ہوا؟ مستعار۔ تو آگے پڑھتے ہیں ہم۔ پھر ہے مستعارمنہ، وہ چیز یا شخص جس سے لفظ مستعار لیا جائے۔ اوپر والی مثال میں چاند مستعارمنہ ہے۔ میرا بیٹا چاند ہے، اس میں چاند کیا ہے؟ مستعارمنہ ہے، معنی چاند کے لفظ کو مستعار لیا گیا ہے۔ مستعارلہ جس کے لیے لیا گیا ہے اور جس لفظ کو لیا گیا ہے وہ مستعارمنہ ہے۔ تو چاند کیا ہے اس میں؟ مستعارمنہ۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اس مصرع میں شعر کیا ہے؟ مستعارمنہ ہے۔ شعر کے لفظ کو مستعار لیا گیا ہے اور جس کے لیے لیا گیا ہے وہ مستعارلہ ہے۔ کس؟ یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ہے؟ مستعارلہ ہیں، اور شعر کیا ہے؟ مستعارمنہ ہے۔ دوستو تیسرا ہے وجہ جامع۔ وجہ جامع استعارے میں 2 مختلف جنسوں کو ایک ذات میں جمع کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اس لیے وجہ جامع عام طور پر اس صفت اور خصوصیت کو کہا جاتا ہے جو 2 مختلف جنسوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے۔ مثال کی بات ہے، ایک جنس ہے بیٹا، ایک جنس ہے چاند۔ اب ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی جو وجہ ہے اسے ہم وجہ جامع کہتے ہیں، اور وجہ جامع کیا ہے؟ حسن و جمال، خوبصورتی۔ تو مستعارلہ اور مستعارمنہ میں یا 2 جنسوں میں جس طرح کہ بیٹا اور چاند ہے، ان کو اکٹھا کرنے کی وجہ جامع کیا ہے؟ حسن و جمال، خوبصورتی، روشنی، چمک وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ دوستو ہم اسی طرح آسان انداز اور سہل انداز میں ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔